اہل مذاہب کے یہاں سوال کو ڈسکریج کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ سوال مت کرو، اور جو لوگ سوال کرتے ہیں وہ ترقی کر کے کہاں تک پہنچ گئے، اور جن لوگوں نے سوال کو ڈسکریج کیا وہ آج کہاں پڑے ہوئے ہیں. تو یہ جو مسکنسیپشن ہے اس کو ذرا کلیئر کیجیے. میں نے وہاں پر یہ بات کہی تھی کہ مذاہب اور ظاہر ہے بالخصوص اسلام سوال کرنے سے ڈسکریج نہیں کرتا ہے، ہاں بیجا سوال کرنے سے ڈسکریج کرتا ہے. بالکل. تو صحیح سوال اور غلط سوال کہاں سوال کرنا چاہیے کہاں نہیں کرنا چاہیے یہ دراصل فرق ملحوظ رکھنا چاہیے. اب ایک انسان اللہ سے بیجا سوالات کریں جیسے کہ وہ کرتے آئے ہیں، ولیعذ باللہ ان کے الفاظ ہیں کہ اگر وہ ہے تو پھر اس کی کیا مجال ہوگی، میں پوچھوں گا اور یہ کروں گا، تو ظاہر ہے یہ بیجا چیزیں ہیں. تو یہاں پر آپ کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، چونکہ جب آپ نے گاڈ کے ایگزسٹنس کو تسلیم کر لیا تو آپ نے اس کی اتھارٹی کو مان لیا ہے. اب جس کی اتھارٹی کو آپ نے تسلیم کر لیا ہے تو اب اس سے سوال نہیں ہوگا. ہاں لیکن اس اتھارٹی کو تسلیم کرنے کی تلاش میں جب تک آپ اس راستے میں ہیں، ظاہر ہے سوال کرنا، اسی لیے قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم علماء سے سوال کرو، اہل علم سے سوال کرو، جاننے والوں سے سوال کرو اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے. تو یہ بھی دراصل ایک ڈوگمیٹک آرگیومنٹ ہے جو ایتھیسٹک دنیا کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے کہ مذہب تو سپریس کرتے ہیں. اچھا ایسا ہو سکتا ہے کہ ماضی میں بہت سے مذاہب ایسے گزرے ہوں اور ابھی بھی ایسے مذاہب ہوں جو ان چیزوں کو ڈسکریج کرتے ہوں، لیکن اگر ظاہر ہے اگر وہ کرتے ہیں تو ہم تو اسے سپورٹ نہیں کرتے. ہم تو جو اس مذہب کے قائل ہیں جو صحیح مذہب ہے. جو میں نے ابھی کہا کہ اس وقت اس سوال کا جواب اس طریقے سے دینا ممکن نہیں تھا چونکہ ڈیبیٹ ریلیجن پر نہیں ہے، ورنہ قرآن کریم نے واضح طور سے کہہ دیا ہے کہ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. یہ ان تبد لکم تسؤکم کا جو اضافہ ہے وہ خود بتا رہا ہے کہ مطلق سوال سے منع نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ ایسے بیجا سوالات سے منع کیا جا رہا ہے جو نقصان دہ ہیں، وہ خود آپ کے لیے نقصان دہ ہیں. تو یہ جو ان لوگوں کی طرف سے ایک مسکنسیپشن پھیلایا جاتا ہے اس کو ٹھیک کرنا بہت ضروری تھا.